اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 65 یعنی 65. اس آیت میں دیکھیے کہ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم کے بارے میں وما حالانکہ نہیں انزلت اتاری گئی انزلت التورات نہیں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعدہ بعد اس کے افلا کیا بھلا نہیں تعقلون تم عقل رکھتے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں بحث کرتے ہو. اب یہاں پر بھی اہل کتاب کو یا اہل الکتاب جو ہے وہ بلایا گیا اہل کتاب کو. اہل کتاب کون تھے؟ یہود تھے، نصارہ تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب یعنی اے اللہ کی کتاب رکھنے والوں. کون تھے اس کا کتاب جو پہلے سے رکھ کے بیٹھے تھے؟ یہود اور نصارہ، جن کی بات جو پچھلی ہم نے آیت کی ہے 64 اس میں بھی یہود نصارہ کا ذکر ہے. اس میں اہل کتاب انہیں کو کہا گیا. لما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو یعنی اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں. ہاں، کیونکہ تم ان کے بارے میں جو بحث کرتے ہو، اتنا تو جھگڑا کرتے تھے نا، بحث کرتے تھے. ابراہیم کے بارے میں بحث کیا تھی؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جھگڑا کیا تھا، بحث کیا تھی. بات یہ تھی کہ یہود کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم نصارہ تھے یعنی کہ عیسائی تھے. اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوب جھگڑتے تھے اس بات پر، اور دونوں ابراہیم کو اپنے اپنے فرقوں میں شامل کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لگا لیں یہود، اور وہ اب یہ کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں نا. تو اللہ نے کیا کہا؟ حالانکہ نہیں اتاری گئی تھی تورات اور انجیل، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں. تورات اور انجیل تو بعد میں اتری ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، اور تورات اور انجیل تو بعد میں اتری ہیں. ان پر اتری تھی نا، تورات اتری تھی موسیٰ پر اور انجیل اتری تھی عیسیٰ پر. یہ تو بعد میں اتری ہیں. ابراہیم تو اس سے پہلے تھے، ابراہیم تو اس سے بہت پہلے تھے نا. تو ابراہیم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچئے. تو الا من بعدی یعنی کہ مگر بعد اس کے، تو مگر اس کے بعد آگے یہ کہا افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو دیکھیے اس آیت کے پس منظر میں ابن اسحاق نے ایک روایت لکھی ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب نصارہ کا ایک نجران سے ایک وفد آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہی دین کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، اور انہوں نے گفتگو شروع کی، تو اتنے میں یہود کو پتا چل گیا کہ نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ایسا ہوا کہ وہ لوگ بھی آ گئے. کون؟ یہود بھی آ گئے، اور ان کے جو علماء کا ایک گروہ تھا نا یہود کا، وہ بھی آ گیا. اور اسی اسنا میں کہ جب نصرانیوں کا جو علماء آئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ لوگ بھی آ گئے، یہود بھی آ گئے، علماء کو ساتھ لے کر آ گئے، اور دونوں کی آپس میں شدید لڑائی ہو گئی. دونوں گروپ آپس میں جھگڑنے لگ گئے. جھگڑا کیا تھا؟ وہ یہی جھگڑا تھا کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے، نصرانی کہتے تھے ابراہیم نصارہ تھے. تو پھر اس وقت اللہ پاک نے ڈانٹ کر یہ کہا، اللہ اکبر، کہ تم کو عقل نہیں ہے کیا؟ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ لما تحاجون کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں؟ وہ تو پہلے گزر چکے ہیں. تورات اور انجیل تو خود بعد میں آئی ہیں، اور یہ فرقے بھی تو تم نے بعد میں بنائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بہت بلند بالا تھے. افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی عقل سے کام لو. عقل نہیں ہے کہ تم کو؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہیں کہ تم یہ مسئلے جھگڑے بیکار کے شروع کر کے کھڑے ہو گئے ہو؟ تو جھگڑنے سے ایسے مسائل حل نہیں ہوتے. اس کے لیے ٹھنڈے دل سے ضرورت ہوتی ہے عقل کے ساتھ سوچ بچار کی اور غور و فکر کرنے کی. تو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون یعنی کہ تم عقل سے کام لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ دین کے معاملات میں بھی عقل استعمال کرنی چاہیے آپ کو اور مجھے بھی. ٹھیک ہے, ہمارا دین جو اسلام ہے نا, یہ بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے, اندھا اعتماد نہیں ہم کرتے کسی پر. کہ دین کے معاملات میں جہاں اختلافات ہوں وہاں ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے عقل سے کام لینا چاہیے. عقل ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے؟ قرآن کی طرف لے کے جاتی ہے نا, کہ وہاں سے ہم اصل حقیقت کو جانیں. تو دیکھیے کہ یہ جو ہماری آیت ہے, اس آیت میں ابھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل سے کام لو, یعنی ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابراہیم تو بہت پہلے آگے چلے گئے. اب اگلی آیت پہ میں جاتی ہوں جسی سے آگے ریلیٹڈ ہے, 66 آیت نمبر 66. تم ہاں اولائی وہ لوگ ہو, ہاں جج تم جھگڑا کیا تم نے, فیما اس معاملے میں, جو لکم تمہارے لیے بھی جس کا علم کچھ علم, فلیما تو کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو, فیما اس معاملے میں جو لیسا نہیں ہے, لکم تمہارے لیے بھی جس کا علم کوئی علم, واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے, وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. یہ اب آیت نمبر 66 پہ میں آ گئی ہوں. امید ہے کہ 65 کے پیغام آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب یہود نصارہ ابراہیم کو لے کے آپس میں لڑ رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے گروپ کے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے گروپ کے تھے, تو اللہ نے یہ آیت نمبر 65 جو پیچھے میں نے پڑھی اس کو اللہ نے نازل کیا کہ بھائی ابراہیم تو پہلے فوت ہو چکے, تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تم تو خود بعد میں آئے, تمہاری تو کتابیں بعد میں آئیں, تمہارے تو نبی موسیٰ اور عیسائی بعد میں آئے, تو تمہاری تو کتابیں بھی بعد میں آئیں, تو تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ عقل نہیں ہے کیا؟ عقل سے کام لو. تو یہ تو ہو گئی بات 65 کی. اب میں 66 کی جیسے میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا کہ دیکھیں اس آیت میں نا یہود اور نصارہ کو خطاب کیا جا رہا ہے دوبارہ, کہ انہی کے بارے میں بات چل رہی نا آگے, اہل کتاب کے بارے میں یہود نصاروں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم جھگڑتے ہو, ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑا کیا تم نے, یعنی تم جھگڑتے ہو ان معاملات میں جو کہ تمہیں پتا بھی ہے, کچھ تو ان معاملوں میں تم جھگڑتے ہو, جان بوجھ کر تم جھگڑا کرتے ہو. یہ بات اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ یہ اشارہ جو ہو رہا ہے نا کہ تمہیں جو باتیں پتا ہیں تم ان پر بھی جھگڑتے ہو, وہ بات یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں, اور ان کے پاس یہ علم تھا, اور یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہی وہ رسول برحق ہیں. ان کو اس بات کا علم تھا, لیکن یہ مانتے نہیں تھے, آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں تو جو بات پتا ہے تم تو اس پر بھی لڑتے ہو. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی قرآن پاک میں کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم, یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اپنے بیٹوں کو تو ہر کوئی پہچانتا ہے نا, تو یہ بھی نبی کو اسی طرح پہچانتے تھے. تو آپ نبی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتے ہوئے بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ کو, پھر بھی تم ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور اس معاملے میں اختلاف کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو. اور فیما لیس لکم, اس معاملے میں بھی تم کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, یعنی جس کا علم تھا, جس کا علم تمہارے پاس ہے کہ نبی برحق ہیں, تم تو اس پر بھی جھگڑتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور جس کا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم اس پر بھی جھگڑتے ہو. جس کا علم نہیں ہے, یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اشارہ دین ابراہیمی کی طرف ہے. اور پھر یہ واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. دین ابراہیمی کا علم ان کو اس لیے نہیں تھا کہ یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں نا, یہ تو بعد میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں نا, اور ان کی کتابیں جو تھیں آگے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری, ان لوگوں تک تو وہ کتابیں پہنچی تھی, ان کو تو نہیں پتا. اب یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, تورات انجیل, اور جھگڑا کر رہے ہیں ابراہیم کے بارے میں. اور نبی پاک کی سچائی ان کو پتا تھی, ان کی کتابوں میں ذکر تھا, اس کو یہ مانتے نہیں تھے, اور جس بات کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا اس پر بھی جھگڑا کرتے پھر رہتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم نہیں جان, تم لا تعلمون. اچھا, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے نا کہ اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. کس چیز کو نہیں جانتے تھے؟ ابراہیم کے معاملے کو نہیں جانتے تھے یہ لوگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو, ان کی شان کو, اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو, ان تمام کے بارے میں اللہ کا علم کامل ہے. یعنی اللہ نے ان کو کیا رتبے, کیا درجے, کیا کچھ کیا ہے, یہ سب
علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کہ کون کس درجے پر ہے. تم آپس میں بلا وجہ لڑو, تمہیں کوئی اتنا علم تھوڑی نہ ہے, کچھ تمہیں تھوڑی پتا ہے. سارا کامل علم, مکمل علم اللہ کو ہے. جو اللہ جانتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے, تم نہیں جانتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ آپ کو دے رہے ہیں, یعنی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کو مان لو. اللہ کی بات ہی برحق ہے, درست ہے. ایسا ہوتا ہے نا گھر میں بھی, ہم بعض اوقات بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں, انہیں پتا کچھ ہوتا نہیں ہے, بیکار کی بحث شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتا تو ہے نہیں کچھ, اب ہم کیا بولے, بس ہم نے تمہیں بتا دیا, اب تم ہماری بات مان لو, یہاں اسی میں تمہارا بھلا ہے, کہتے ہیں نا. تو یہ اسٹائل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا کہ یہ آپ, اللہ جو جانتا ہے سارے رتبے نبیوں کے, اللہ کو پتا ہے. تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو, اور جتنا بتا دیا اس پر عمل کرو. جو تمہیں بتا دیا کتاب میں اس پر بھی یقین نہیں کر رہے ہو, نبی برحق کو نہیں مان رہے ہو, تو تم تو ان چیزوں پہ بھی جھگڑ رہے ہو جو تمہیں پتا ہے, اور تم ان چیزوں پہ بھی جھگڑ رہے ہو جنہیں تمہیں پتا ہی کچھ نہیں ہے. تو بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو نا, جو اللہ نے تمہیں بتا دیا تم اس پر کرو. اب یہ تھوڑی کہ تم ہر جو تمہیں پتا نہیں ہے اس پر بھی تمہارا جھگڑا. تو اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں جس چیز کا علم نہ ہو نا اس میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں بیکار کے جھگڑے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مشکل ہے آج بھی, پہلے کتاب کے ہاں تو یہ مشکل تھی, یہ تو تھی. ان کے تو جھگڑے جو تھے نا وہ لا علمی کی, کچھ جھگڑے لا علمی کی بنیاد پر تھے. تو علم اور لا علمی دونوں چیزوں پر ان کا جھگڑا تھا. یعنی علم پر بھی تھا, جو علم ان کے پاس تھا, ان کی 2 کتابیں آ گئی تھی, یہود کے پاس تورات آ گئی تھی, ان کے پاس انجیل آ گئی تھی, ان کو سب پتا تھا نبی سچے, پھر بھی ان کو جھگڑا تھا کہ نہیں. اور پھر جس چیز کا ان کے پاس علم نہیں تھا اس پر بھی ان کا جھگڑا تھا. آج کے حالات کے دوران آپ مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں, مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسلمان دین کی باتوں میں بعض اوقات ایسی باتوں پہ جھگڑنے لگتے ہیں جن کے بارے میں خود بھی ایک لفظ پتہ نہیں ہوتا, صرف سنی سنائی بات ہوتی ہے, صرف کانوں سے سنی ہوتی ہے, اور اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی مذہب پہ بات ہو فوراً جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. جھگڑا کرنے والوں کی آپ نے کبھی گفتگو سنی ہے؟ بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے باتیں کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے انہیں, بیکار کی چیزیں, صرف اتنی سی باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں, آگے ان کو دین کی گہرائی بالکل پتہ نہیں ہوتی, اور بیکار میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. مختلف ٹاپکس کے اوپر جا کے جھگڑ ہوتے. زیادہ تر میں نے تو دیکھا عورتوں کے حقوق برابر ہیں, حجاب کے اوپر جھگڑا, نہیں چہرے کا پردہ ہے, نہیں ہے پردے پہ جھگڑا, بدعت پہ جھگڑا, بدعت, فاتحہ کیوں کرتے ہو, فاتحہ کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. تو یہ عبادت کے مختلف طریقوں پر آپ دیکھیے کہ لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ. سوچنے کی بات ہے نا کہ جو, اور دیکھیے آپ سوچئے کہ جو لوگ بیٹھ کر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں ان کو دین کے بارے میں کتنی معلومات ہوتی ہے, کتنا پڑھ رکھا ہوتا ہے. آپ بھی تو اپنے قریب کے لوگوں کی زندگی کو جانتی ہے کہ کبھی قرآن بھی پورا پڑھا ہے سمجھ کے. جو بندے بحث کر رہے ہوتے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں, کوئی بھی آیت نکال کر کے اس کو چھوڑیں, اس ٹاپک کو, آپ مجھے یہ بتائیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں, یہ میری آپ کی آپس کی بات ہے کہ جو بندے آپ کے اور میری نظروں سے گزرتے ہیں, جو صرف 2-3 خاص باتیں چن لیتے ہیں اور اس پر ہر محفل میں بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں, لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے پاس دین کا علم ہے, آپ نے کچھ پڑھ رکھا ہے, کچھ پتا ہے آپ کو؟ بس کیا کرتے ہیں لوگ, میں نے اپنے والدین سے سنا ہے, میں جس مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے میں نے وہاں سے مولانا سے سنا ہے, بس اتنا سا علم ہے. بس باپ دادا جو کر رہے تھے اسی کی تقلید کرنے شروع ہو گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ دیکھ کیا اپنے طور پہ پتہ تو کریں قرآن میں کیا لکھا ہے, جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی صحیح کہ نہیں. بس دیکھا اور کرنے لگ گئے, اور آگے لوگوں کو اس کی بات بتانا شروع ہو گئے بغیر دلیل کے. کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی بتا نہیں سکتے کہ آپ قرآن کی کون سی آیت کے اوپر کر رہے ہو. جو بات آپ کر رہے ہو وہ اس کا دلیل کدھر ہے, قرآن میں کدھر ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کی تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, نمازیں پڑھ رہے ہیں بات آتا نہیں ہے, اور بحثیں اتنی کر رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو دلائل وغیرہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتے, یعنی قرآن سے کچھ دلیل دے کر بات نہیں کرتے, وہ تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسا کرنے کے کچھ نقصانات ہیں, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ نقصانات کیا ہیں؟ سب سے بڑا نقصان جو ہے بغیر علم کے جب بحث ہوتی ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور بغیر علم کے جھگڑا کرنے کا بھی بہت بہت زیادہ نقصانات ہیں. کیا؟ انسان کا دین, ایمان
خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ جو چیز اللہ نے جو قرآن میں کہی, آپ کو وہ چیز وہاں سے بتانی چاہیے نا. آپ نے اپنا حکم جاری کر دیا, میں نے تو اپنے والد سے سنا, میں نے تو اپنے مولانا سے سنا, میں نے تو وہاں پہ سنا, میں نے تو وہاں پہ سنا. تو اس سے انسان کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہو, دوا لیتی ہو, کوئی بیماری ہے, کچھ ہے, اللہ نہ کرے سب صحت مند رہیں, لیکن کیا آپ کبھی ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے دوا لکھی اور آپ دوبارہ پلٹ کے اسی کے ساتھ بحث اور جھگڑا شروع کر دو کہ آپ نے اس بیماری میں یہ دوا کیوں لکھی؟ یہ دوا تو آپ کو نہیں لکھنی چاہیے تھی, یہ تو دوا اس کی ہے ہی نہیں. آپ تو آنکھیں بند کر کے پرچہ پکڑ کے اور دوائیں خریدنے چلے جاتے ہیں, ہے نا. یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں آپ نے کیوں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگلا ڈاکٹر ہے, اگلے نے پڑھ رکھا ہے, اگلے کو آتا ہے, اس کو ساری تفصیل پتا ہے, اس کے ساتھ تو ہم بحث نہیں کرتے. ادھر تو ہم نے ہمیں بھی دو چار دوائیں جیسے پتا ہو سر درد کی یا پیٹ درد کی, لیکن ادھر تو ہم نہیں کہتے کہ نہیں بھائی وہی دوائی لکھنا, بس جو مجھے پتا ہے, بس آگے کوئی دوائی نہیں لکھنا. تو دیکھیے ہم بسا اوقات دین کے معاملے میں اس حد تک جھگڑا کرتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر اپنے ہی آپ کو بس ٹھیک ثابت کرنا چاہتے ہیں. دوسرے معاملات میں ہم نہیں کرتے ایسا, صرف دین کے ساتھ ہم نے یہ رویہ کیا ہوا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ہم, کہ جو میں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے, بس خواہ اس کی بنیاد جھوٹ پر ہی کیوں نہ ہو. تو بس ہر شخص دوسرے کی غلطی کو ثابت کرنے پہ تلا رہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہوتی, دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم دین کی تبلیغ کریں, بس دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, بس اتنا ہی ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر پھر ان کے پھر ضد پر اڑ جاتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسے ایشوز مجلسوں کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگے پھیلا دیے جاتے ہیں. پھر بعض لوگ تو اخباروں میں, میسجوں میں, رسالوں میں جھگڑے والی ای میل, جھگڑے والے میسیجز, ایک سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے اور اتنا پھیلا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, غیر متعلقہ لوگ جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, ان تک پھیل جاتی ہے بات, نئے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں, نئی باتیں بیچ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, نئے لوگ اپنے تبصرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور جھگڑا سمٹنے میں ہی نہیں آتا. تو نئے لوگوں کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ باتیں ہو کس بات پہ رہی ہیں. تو حماقت پر, بے وقوفی پر, کم عقلی پر, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تعقلون, عقل نہیں ہے تم کو. اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح بتایا افلا تعقلون کہ عقل نہیں ہے تم کو. تو دیکھیے کہ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان چیزوں میں جھگڑا نہ کرو, جو چیزیں جو تمہیں پتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا, تو ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا. آیت نمبر 66 پہ ابھی رکی ہوئی ہوں میں, ختم ہو گئی میری آیت, لیکن میں اس پر آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں, اور اس ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اپنے گھریلو زندگی میں بھی کچھ چیزیں ہمیں ایسی پتہ ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ سچ بات یہ ہے, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے صرف دوسرے کی وجہ سے اور جھگڑتے رہتے ہیں. اور بعض چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, ہمارے اندازے ہم لگا رہے ہوتے ہیں, قیاسے لگا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات کہی گئی ہے نا تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوگی, یہ اس وجہ سے کہی ہوگی, یہ فلاں نے کہی ہوگی, تو یہ چیزیں غلط ہیں. افلا تعقلون, عقل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ نے کہا, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے آیت نمبر 66 کے اینڈ پہ کہا واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, وانتم, اور تم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو اگلی آیت پر جاتی ہوں, آیت نمبر 67 سورہ آل عمران, ہمارا جز 3 چل رہا ہے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 یعنی 67 کہتے ہیں اردو میں اس کو, کہ ما کان ابراہیم, نہ تھا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم, ولیکن ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ ہی نصرانی, صاف لفظوں میں بتا دیا اللہ نے. ولیکن, اور لیکن, کانا تھا وہ, حنیفم مسلمہ, یکسو مسلمان, وما کانا, اور نہ تھا وہ, من المشرکین, مشرکین میں سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم کی بالکل پوزیشن واضح کر دی, اور واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے, عیسائی نہیں تھے, دونوں فرقے باطل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا, جھگڑا آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, ان میں سے دونوں بھی ٹھیک نہیں ہوتے,
اس سے یہ بات دیکھیں نا، یہودی اور نصرانی دونوں لڑ رہے تھے ابراہیم کو لے کے، اللہ نے کہا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، تم تو دونوں غلط کہہ رہے ہو. تو پھر بعض اوقات آپ اپنی زندگیوں سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہم یہاں پر یہ سبق بھی سیکھیں گے کہ بعض اوقات دونوں طرف کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جھگڑ رہے ضرور ہوتے ہیں لیکن دونوں غلط ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایک تو لازمی بات ہے پھر غلط ہوگا. تو یہ جو کیس تھا نا ابراہیم والا، اس کیس میں جو یہودی اور نصرانی آپس میں لڑ رہے تھے ابراہیم کو لے کر، تو اس میں اسپیسیفک دونوں خود کو ٹھیک سمجھ رہے تھے. دونوں یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، وہ کہتے تھے نصرانی تھے. تو یہ ایسا معاملہ کسی اور جھگڑے میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ واضح کر رہی ہوں کسی بھی معاملے میں دو افراد میں جھگڑا ہو یا دو گروہوں میں جھگڑا ہو یا دو خاندانوں میں جھگڑا ہو یا دو محلوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دونوں ہی غلط ہو اور بعض اوقات ایک ٹھیک اور ایک غلط ہو. دو مذہبی فرقوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایک اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، یہ تو حقیقت ہے نا. جو بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، حالانکہ کبھی کبھی اس کیس کی طرح یہ کیس آج جو ہمارا 67 کے اندر نکلا ہے، ابراہیم کی وجہ سے یہودی اور نصرانی آپس میں دونوں لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے قوم کے بندے ہیں، تو دونوں غلط تھے. اس کیس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی دونوں بھی باطل ہو سکتے ہیں. اس دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ایسا ہوا ہے. یہ آیت ہمیں یہ سبق بھی سکھا رہی ہے کہ اس دنیا میں دو فرقے دونوں باطل دونوں جھوٹ پہ لڑائی لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے ثابت کرا کہ یہ دونوں صحیح نہیں ہے. تو اس دنیا میں دوبارہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے لیکن وہ یکسو مسلمان تھے. اور کیا؟ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نمبر 1. نمبر 2 وہ تھے سچے مسلمان، یکسو مسلمان. نمبر 2 اور نمبر 3 کیا بتایا؟ کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اللہ نے ابراہیم کی توحید یہاں پر ثابت کی، کہا کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ تو وہ نصارہ تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے. تو کسی بھی بات کو اگر آپ سمجھانا چاہیں تو اس میں سبق کی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ نے سارے پہلو واضح کیے نا، تو ہمیں اگر ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھانا چاہ رہی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیے کہ دونوں پہلو واضح کرنے پڑیں گے، دونوں پہلوؤں پر غور کرنی پڑے گی. دونوں پہلو کون سے ہوتے ہیں؟ مثبت بھی اور منفی بھی. مثلا اگر آپ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ وائٹ ہے، سفید ہے، تو دوسری بات آپ دوسرا پہلو کیا بولیں گے؟ یہی نا کہ یہ بلیک نہیں ہے. یعنی پہلی بات صرف اتنی کہ یہ وائٹ ہے، تو پھر یہ تو آدھی بات ہو گئی نا. اسی طرح جیسے اللہ نے کہا ابراہیم یہودی بھی نہیں نصرانی بھی نہیں، نمبر 2 وہ مسلمان ہے، نمبر 3 اللہ نے بتایا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں واضح بات. گفتگو کا انداز دیکھیے. تو آپ نے بھی اگر کسی سے بات کرنی ہے تو آپ واضح، کم لفظوں میں کتنی واضح بات ہے، سارے پہلو اجاگر کر دیے نا کہ یہ نہیں تھے یہ نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ ٹھیک ہے، اور پھر کس میں سے نہیں تھے، سب واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ ہم زندگی میں جب یہ مبہم باتیں کرتے نا، پھنسی پھسائی باتیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، بات اتنی گفتگو لمبی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ بھائی کیا ہے. کوئی ایک ہی پہلو پہ بول کے جھگڑتے رہتے ہیں. نہیں، آپ ایک چیز کی ایک پہلو واضح کر دو، اس کے ساتھ دوسرا پہلو واضح. مثال دی نا میں نے کہ سفید ہے تو پھر یہ کالا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی مکمل. تو اگر دین کے معاملے میں بھی آپ پہلے اسبات دلیل پیش کریں کہ یہ کیا ہے، جب بھی دین کی تبلیغ کریں، پھر اس کی مزید تفصیل بتائیں کہ یہ کیا نہیں ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس کیا ہے؟ لا الہ، اور پھر کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اسی طرح ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ یکسو مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہود نصارہ نے کیا کیا، اپنے کاموں کی تائید میں نا ابراہیم کا کام خود غلط کرتے تھے، نام ابراہیم کا لگا دیتے تھے، نام ابراہیم کا اٹھا کے کہ وہ تو ہم ابراہیم کا ماننے والے ہیں نا، ہم اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. بھائی تم غلط کام خود کرتے ہو، ابراہیم کو کیوں لا رہے ہو بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اسی لیے تو لوگ آج کل بھی اسکالرس کا نام لیتے ہیں، آج بھی اس دنیا میں اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے.
کرتے اپنی مرضی ہیں, نام اسکالرس کا لگا دیتے ہیں, وہ تو میں اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے تو فلاں اسکالر کو سنا تھا وہ یہ کہتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. حالانکہ وہ بات قرآن میں کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہوتی, بس کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے, نام اسکالر کا لگا دیا. تو لوگ یہ نہیں کہتے, ہمیشہ بات کرو تو جو عمل آپ نے کیا بتاؤ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, کہاں پر ہے. اسکالر کا نام کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بہت اپنی آسانی کے لیے بات کرتے ہیں نا لوگ, اپنی آسانی تلاش کر لی, وہ تو میں نے فلاں باجی کو کہتے ہوئے سنا تھا, تو وہ کسی کے منہ سے بات سن لی, نہ اس کا حوالہ پتا, نہ اس کا ریفرنس پتا, نہ کچھ پتا, اور بیچ میں مرضی اپنی کی اور نام اس کا لگا دیا. یہ غلط ہے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ اہل کتاب کا. کس کا؟ یہود کا. کس کا؟ نصرانیوں کا. کیونکہ وہ کرتے تھے یہ طریقہ, اور نام کس کا لگاتے تھے؟ ابراہیم کا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے سختی سے منع کر دیا, ڈانٹ کے, کوئی ضرورت نہیں. تمہیں کوئی علم ہے جو تم پچھلی آیت میں ڈانٹ کے اللہ نے کہا کہ تم جھگڑتے ہو ان معاملوں پہ جو تمہیں پتا ہے اور جو نہیں پتا اس پر بھی. تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا, پورا مضمون انہی کے بارے میں چل رہا ہے پچھلی آیات کو لے کر, کہ اس میں خاص طور پر کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ ایک مسلمان تھے یکسو, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ عملی طریقہ جو ہے نا, یہ طریقہ جو ہے عملی طور پر بھی ہمیں گفتگو میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی بات کو یہ کہہ کر نہیں کر دینا چاہیے کہ تو یہ تو جی مجھے فلاں نے کہا تھا, جیسے وہ کرتے تھے نا, مرضی اپنی کر دیتے تھے اور دوسرے کا نام. اس سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس سے دوسروں پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ دلیل ناقص ہوتی ہے کہ آپ کسی کا نام لے لو. اور جن لوگوں نے کبھی بھی, میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جن لوگوں نے کوئی ریسرچ وغیرہ کا کام کیا ہوتا ہے نا, یا کوئی بھی آرٹیکل لکھا ہو یا مضمون لکھا ہو, وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں نا, تو صرف لوگوں کے قول کے اوپر, اقوال کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کہ فلاں نے یہ کہا تھا اس لیے, زید نے یہ کہا تھا, بکر نے نہیں, بلکہ آپ کو اوریجنل سورسز کا ریفرنس دینا پڑتا ہے, تبھی آپ کی بات کو کوئی مانتا ہے, ورنہ نہیں. آج کل بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو مذہبی اختلافات کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, اور یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے یا سنت کہتی ہے. یہ نہیں کہتے. کہتے کیا ہے؟ وہ ہمارے مولانا نے یہ کہا ہے, اور وہ میں نے اپنے والدین سے یہ سنا ہے, یا پھر میرے بڑے یہ کرتے تھے. یہ کوئی علمی طریقہ گفتگو تو نہیں ہے نا. آپ کو آپ کے بڑے یہ کرتے تھے, آپ کا مولانا یہ کہتا ہے, آپ کا ٹیچر یہ کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا سننا, کیا ماننا ہے؟ جو آپ کو قرآن کہتا ہے. کبھی بھی میرا نام لے کر بھی یہ نہ کہیں میں یہ کہتی ہوں. میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں. میں تو آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے, آپ دیکھیے اپنی نظروں سے, آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. آپ جو قرآن میں لکھا میں وہ بات کر رہی ہوں, اس میں میرا کوئی اپنا الفاظ شامل. وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا, کہ وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہ ابراہیم یہودی تھے, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا, وہ نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے, اور نہ وہ کیا تھے؟ وہ حنیفا مسلمہ, وہ ایک یکسو مسلمان تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وہ تو ایک مشرکین میں سے بالکل بھی نہیں تھے. تو یہ بات آیت نمبر 67 ہے, سورہ آل عمران ہے, جز نمبر 3 ہے. اس کو کہتے ہیں ریفرنس دینا, اس کو کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرنا. ایسی تھوڑی کہ ہم نے فلاں سے سنا تھا, وہ فلاں لیکچر میں کسی سے سنا تھا, کبھی ہم نے سنا تھا. یہ علمی گفتگو نہیں ہوتی. تو جو طالب علم ہے علمی گفتگو کرتا ہے تو اس پر کیا لازم ہے؟ آپ پر اور مجھ پر. ہم طالب علم ہیں, ہم قرآن سیکھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن اور حدیث کے ہم طالب علم ہیں. تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کوئی بھی بات اٹھا کر ایسے کر دیں گے؟ نہیں. طالب علم کے لیے کیا لازم ہے, آپ کے لیے کیا لازم ہے, سوچیں. قرآن کے طالب علموں کے لیے خاص طور پر کیا لازم ہے. تو پھر آپ کو یہ کہنا تو نہیں چاہیے نا یہ وہ باجی نے کہا تھا. نہیں, باجی تو قرآن سامنے رکھ کر پڑھا رہی نا. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کو سمجھیں, صاف صاف لفظوں میں بات کریں دلیل کے ساتھ. خاص طور پر بنیادی عقائد تو واضح ہے نا قرآن کے اندر بھی. قرآن کے اندر جتنے بھی بنیادی عقیدے ہو تو صاف. قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ وہ الجھی ہوئی کتاب ہے, سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں بھائی کیا مطلب ہے. نہیں, قرآن بالکل صاف صاف اور واضح ہے, اور جتنے بنیادی عقیدے ہیں وہ بالکل سامنے سمجھ آنے والے ہیں. اور اگر آپ کا دل ڈرتا ہے, اگر آپ نہیں چاہتے کہ قرآن کو کوٹ کریں تو پھر خاموش رہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی آپ خاموش رہیں. یہ میرے اور آپ سب کے لیے بات کر رہی ہوں میں
صرف آپ سے مراد کوئی اسپیسیفک آپ نہیں، وہ تمام لوگ جو قرآن کے بارے میں جانتے ہی نہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں، جنہوں نے قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے معنی نہیں جانتے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پھر قرآن کے بارے میں بیٹھ کر لمبی لمبی بحثیں کریں اور لمبی لمبی لڑائیاں کریں اور دوسروں کا دل برا کریں، نہیں۔ اور اگر آتا ہے، فرض کریں کہ قرآن آتا ہے، پتہ ہے فلاں آیت ہے اور صحیح صحیح آیت کا معنی، تفسیر، ترجمہ سامنے معلوم ہے، تو پھر کوٹ کریں، بتائیں ہاں بھائی قرآن یہ کہتا ہے، حدیث اور قرآن کو لے کر آئے سامنے۔ اور اگر نہیں، آپ کا دل ڈرتا ہے نہیں بھائی میرے سے تو بات قرآن کی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کچھ میں بات کو سنبھال نہ سکوں، تو پھر چپ رہیے۔ اس کا اگلا حل یہ ہے کہ پھر چپ رہیے، کیونکہ بات کریں تو دلیل سے کریں، اور اگر دلیل نہیں ہے، آپ دے نہیں سکتے، تو خاموشی اختیار کریں۔ کیوں؟ جو بات اللہ نے فرمائی ہے، اگر وہ بات آپ کسی انسان کا نام لے کر رہے ہیں تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کی بات کو آپ دوسرے بندے کا نام لگا کر دو، یہ کتنا غلط طریقہ ہے۔ اور پھر دوسرا، اور اگر اگلا بندہ، اس کا دوسرا نقصان بھی پہلے سن لیں کہ دوسرا فریق جو ہے وہ بھی کسی کا نام لے کر وہ بھی اپنی کوئی بازی نکال رہا ہے، اپنا کوئی عالم نکال رہا ہے، وہ کہے بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں ان کے لیکچر میں تو میں نے یہ سنا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ مزید جھگڑا ہی بڑھے گا نا، کوئی علمی بات تو نہیں ہوگی، کوئی سمجھنے والی بات تو ہوگی نہیں، صرف دو علم والے لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اصل مقصد سے بات ہٹ جائے گی، ہٹ جاتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا اس طرح کے جھگڑوں میں جو اصل موضوع، اصل مقصد ہوتا ہے، اس سے تو بات ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان بات اس وقت کرے جب اس کے پاس صحیح علم، یعنی کہ اتھینٹک نالج ہونا چاہیے۔ اگر نالج نہیں ہے تو پھر چپ رہے، پھر اس پر ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ذمہ داری کس پر ہے؟ جس کے پاس صحیح نالج ہے اور وہ چھپا کے بیٹھا ہے، نہیں، اس کو دینا ہے۔ اور اگر صحیح نالج نہیں ہے اور آپ، یا پھر ہے بھی تو آپ بات نہیں کر سکتے، تو پھر ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر، پھر آپ چپ رہیں، جھگڑوں سے پرہیز کریں، خاموش رہیں، تعصب کا شکار نہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو کوئی تعصب نہ تھا، وہ کسی فرقے سے، ان میں کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ اس فرقے کے تھے، کوئی کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ خود کو یہودی نہیں کہتے تھے، وہ خود کو نصرانی نہیں کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کہہ دیا، وہ یکسو مسلمان کہتے تھے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج ہم کہتے ہیں، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو جی حنفی ہیں، ہم تو جی شافعی ہیں، ہم تو فلانے ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو، اور بھی بڑی چیزیں لگا لی ہیں لوگوں نے، تو اپنے کپڑوں کی رنگت اور اپنی پگڑیوں کی رنگت تک کو بھی بتا دیا کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ بھائی یہ سب بعد کے چیزیں اور بعد کے نام ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ نہیں تھا، قرآن اور سنت کے نازل ہونے کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دل کے کاغذ پر لکھیے گا میری اس بات کو، کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اتنی شناختیں اور اتنے فرقے اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ بات، یہ نبی کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، ہمارے نبی کے بعد یہ سب چیزیں بنی۔ اللہ نے تو ہمیں مسلمان بنایا اور اس نے ہمارا نام، اس نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، اور ہمیں نام دیا مسلمان۔ ابراہیم کا نام کیا بتایا اللہ نے؟ حنیفم مسلمہ۔ کیوں؟ یکسو مسلمان، بغیر آگے پیچھے اور کوئی چیز لگائے کہ یہ فرقہ یا وہ فرقہ، نہیں، کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم یہودی مسلمان تھے، نہیں نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم نصرانی مسلمان تھے یا کوئی اور مسلمان تھے، یا ابراہیم فلاں پگڑی والے مسلمان تھے، یا ابراہیم فلاں جبے والے تھے، یا ابراہیم فلاں اس کو مانتے، نہیں، اللہ نے کہا حنیفم مسلمہ۔ آیت نمبر 67 کے اندر آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں لکھا، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہی، سبھی انہیں سے اپنا مائک کلوز کر دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یکسو مسلمان کہا تو اللہ نے تو ہمیں مسلمان بنایا نا، اللہ نے تو مسلمان ابراہیم کے نام کے ساتھ بتایا نا کہ وہ بہترین، کوئی اور ادھر ادھر کے مسلمان نہیں، وہ یکسو مسلمان تھے، آگے پیچھے کچھ اور نہیں لگایا اللہ نے۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ کیا اللہ نے کہا حنیف مسلمان۔ حنیف کون ہوتا ہے؟ حنیف مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مسلمان کو جو گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکے نہیں، بلکہ
ایک چیز پر آ جائے اس کو کہتے ہیں یکسو. ہم کہتے ہیں نا میں بہت یکسوئی سے یہ کام کر رہی تھی, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا یکسو ہو کر میری بات سنیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ادھر کے سارے کام چھوڑ دو, ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑ دو, ادھر ادھر کی ساری چیزیں چھوڑ دو, ایک کام پر استقامت اختیار کرو, جم کے کرو. یہ تھے ابراہیم, انہوں نے ادھر ادھر کے سارے راستے چھوڑ رکھے تھے, انہوں نے ایک ہی راستہ, اپنے رب کا راستہ, اللہ کا راستہ, اللہ کا حکم, اللہ کا فرمان پکڑا اور اسی پر عمل کیا. تو اللہ نے ان کو بتایا کہ حنیفن مسلمہ, وہ حنیف مسلمان تھے, جو یکسو مسلمان ہوتا ہے, جو گمراہی کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے, ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے, ایک جگہ پر استقامت اختیار کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں حنیف مسلمان. ٹھیک ہے, نہ بائیں دیکھتا ہے نہ دائیں دیکھتا ہے. تو اور یہاں ابراہیم کی اللہ پاک, اللہ اکبر, کیا زبردست تعریف کر رہے ہیں, اللہ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں. کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں, ابراہیم کے حق میں. دیکھیں ذرا, ابراہیم دنیا سے جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, اور لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. کون؟ یہودی اور نصرانی. اور ابراہیم اپنا دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چلے گئے دنیا سے, اور وہ خود آ کر بتا نہیں سکتے کہ میں کون ہوں, میں تو دفاع نہیں کر سکتا. تو آپ یہ دیکھیے, آیت یہاں پر اینڈ کر رہی ہوں, کہ آپ یہ دیکھیے دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اخلاص کی وجہ سے, کیونکہ وہ اتنے خالص تھے اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. ان کا سب کچھ جو تھا نا وہ اللہ کے لیے تھا, ان کے اندر اخلاص تھا, وہ خالص اللہ کے بندے تھے, وہ یکسو تھے, وہ اللہ کی خاطر ہر ایک قربانی کرتے تھے, ہر ایک کی مخالفت انہوں نے مول لی, ہر ایک کو اللہ کی خاطر چھوڑا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرے, اللہ کی خاطر محبت بھی کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے, اللہ کی خاطر ولایت رکھے, یعنی اللہ کی خاطر کسی کو قریب رکھے اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرے, تو بے شک وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ کی ولایت کو پا لیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے, یہ کانسیپٹ ہے نا, تو ہے نا کہ کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں, یہ کانسیپٹ چل رہا ہے, اولیاء اللہ ہیں بس, وہ باقی اور کوئی اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا, اولیاء اللہ بس وہی ہیں, کچھ مخصوص لوگ بس وہی اولیاء اللہ ہیں, اولیاء اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو بس اور کوئی نہیں ہو سکتا, تو ان کے اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن صرف چند مخصوص لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں, اور باقی سب کو کہتے ہیں سب آؤٹ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ابراہیم کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں اتنی پیاری بات کی. جو میں ولی والی بات کر رہی ہوں, جو حدیث میں نے سنائی, وہ انشاءاللہ آگے دوبارہ اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو اگلی آیت میں بتاؤں گی. یہاں پر میں نے صرف ایک بات کی کہ ابراہیم کی جو اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا نا, خلیل کہا, اس وجہ سے میں نے وہ ولی کی بات یہاں پہ کی کہ وہ اللہ کے دوست تھے. اللہ نے اپنا دوست کیوں کہا ان کو؟ اللہ نے ان کی یہاں پر کتنی زبردست گواہی دی کہ وہ ایک اچھے مسلمان تھے, وہ مشرک میں سے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کے راستے پر چل رہے تھے. اس آیت کا خاص پیغام یہی ہے کہ جو ایک راستے پر, اللہ کے راستے پر, اللہ کے بتائے ہوئے, اللہ نے کون سا راستہ دیا, اللہ نے کون سا طریقہ بتایا, اپنے نبی کو بھیجا کہ کر کے بتاؤ. ان کے دل پر قرآن اتارا. قرآن ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے, قرآن ہی ہے وہ راستہ. تو اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیوں بتائیں, آپ کو اور مجھے کیوں بتائیں؟ تاکہ ہم اللہ کا راستہ اختیار کریں, یکسو مسلمان بنے, ہم مسلمان بنے, ہم ایک قوم بنے, ایک ملت بنے, ہم گروہوں میں نہیں بٹیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کو پسند نہیں کیا. ہمیں گروہوں میں نہیں بٹنا, ہمیں اپنے الگ الگ نام نہیں رکھنے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں, اللہ کے کاموں کو, باتوں کو مانیں. اللہ نے جو ہمیں بتایا ہم اس پر عمل کریں, یکسو مسلمان بنے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ جو یکسو مسلمان ہیں وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یکسو مسلمان بنائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.